الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یسألونک عن الأہلہ کہ وہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو چاند جو ہے لوگوں کے اوقات ٹائمز کو مقرر کرنے کے لیے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا اسلامک تہوار ہے، جو بھی ہو، اور حج کے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیز بیان کی: اپنے کاموں کو متعین کرنا اور حج کے ٹائم کے لیے کہ حج کب شروع ہوگی کب اینڈ ہوگی. یہ چاند کا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. عورتوں کو عدت جو ہوتی ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہے. اسی طرح جتنے بھی کام ہیں چاند کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے. شریعت کے اندر میں اسی کا اعتبار بھی ہے، چاند کی تاریخ کا. دوسرا حساب بھی ہے جس کو ہم شمسی کہتے ہیں، یہ قمری ہے، قمر میننگ چاند، دوسرا ہے شمسی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. آپ شمسی اعتبار سے بھی یعنی سورج کے اعتبار سے بھی، دین کے حساب سے بھی اپنے تاریخ کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے تمام بنیاد جو ہے چاند کے حساب پر رکھی. اس لیے ہمارے ہاں قمری کیلنڈر. اگر الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو چاند کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج اسلامکلی کون سی تاریخ ہوئی ہے. سنڈے منڈے ٹیوزڈے کا تو پتہ ہے، اور آج 5 بھی ہے، 25 بھی ہے، 26 بھی ہے، جو بھی ہے. لیکن اسلامکلی اگر پوچھے ہم تو 10 میں سے 1 آدمی بتائے گا، باقی کو پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اسلامک زیادہ پتہ ہونا چاہیے. اس لیے زکوٰۃ کا حساب بھی چاند کے حساب سے گنا جائے. حج کی تاریخیں ہیں، رمضان کا مہینہ بھی چاند کے حساب سے ہیں. یہ دونوں عید جو ہے، عید الفطر بھی وہ بھی چاند کے حساب سے ہے، عید الاضحیٰ بھی. اسی طرح ذی الحجہ کے جو مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز ہیں، یہ محرم کے 10 دن بھی اسی طرح ہے. تو محرم کی تاریخ 10ویں جمعہ کو پڑتی ہے، پرسوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ بھی گویا کہ اسلامی حساب سے ہے، یعنی قمری حساب سے ہے، چاند کے حساب سے. اللہ ہمیں چاند کے حساب سے اعمال بتلاتے ہیں اور ہم دنیا کے یعنی شمسی حساب سے گنتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی ہماری 10 محرم جمعہ کو ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی فلاں دن کو ہمارا محرم ہے، تو ہم شمسی حساب سے گنتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایوری منتھ ٹو moon sighting is فرض کفایہ. some people have to see. جیسے اعتکاف
فرض کفایہ، جنازے کی نماز فرض کفایہ، کوئی نہیں کرے گا تو پھر سب پوری کمیونٹی، پورے انٹائر لوگوں کے اوپر گناہ ہوگا. تو یہ محرم الحرام کا، یہ محرم الحرام جو ہے یہ قمری حساب سے پہلا مہینہ ہے، چاند کے حساب سے یہ پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر 1446 شروع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اب ہمارا گویا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کہہ رہے ہیں چاند کے حساب سے ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. یہ ہے. کب سے یہ دن بنائے؟ اللہ نے قمری حساب سے کب سے گنا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تب سے. چونکہ آسمان ہوگا تو چاند ہوگا نا. جب آسمان بنایا، چاند بنایا، گننا شروع چاند کے حساب سے. تو پھر فرماتے ہیں منہا اربعۃ الحرم، منہا اربعۃ الحرم، فرام دے 4 مہینے رسپیکٹ کے ہیں، یعنی احترام والے ہیں، ادب والے ہیں. ان 12 مہینوں میں اس کا احترام شریعت کی نگاہ میں بہت ضروری ہے. اس لیے اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ایک تو محرم ہے، ایک تو رجب ہے، اور اس کے بعد ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یعنی آخری 2 مہینے. یہ 4 مہینے بہت احترام کے ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کہہ رہے ہیں اسی زمانے سے ان مہینوں میں قتل قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے. محرم میں نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑے. یعنی میں کہتا ہوں مسلمان کی بات نہیں، I'm not talking about the Muslims, I'm talking about the non-Muslims. مشرکین مکہ also, they had so much respect for these 4 months. ان کے دل میں بھی یہ 4 مہینے کے بڑے ادب تھے، بڑے، بہت زیادہ. اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے لے کر آج تک مشرکین مکہ میں اس کا بڑا احترام تھا. وہ بہت زیادہ زینا، چوری، ڈکیٹی اور مار پھوڑ، سب کچھ توڑ پھوڑ سب کچھ کرتے تھے. لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا وغیرہ بس ان 4 مہینے میں نہیں کرتے تھے، ان 4 مہینے میں نہیں کرتے تھے. تو یہ آج بھی انہی مہینے کا ادب اور احترام ضروری ہے. ویسے تو پورا سال گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً 4 مہینے میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے. منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے بڑے رسپیکٹ والے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے اس نے خود فرمایا ہے. اور ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ 10 دن جو 3 ہیں بڑے اللہ کے یہاں رسپیکٹ والے ہیں. اس میں ان 4 مہینے میں بھی 3 جو 10 دن ہیں. ایک تو ذی الحجہ کا بھی دن ہمارے گزرے ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، بڑے رسپیکٹ، بہت اس کا ثواب. جیسے حدیث میں کہ روزانہ روزہ رکھے تو 1 سال کے برابر، رات میں نماز پڑھے، تہجد پڑھے تو شب قدر کے برابر. اور پھر 9ویں تاریخ کو جو روزہ رکھے عرفات میں 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. تو وہ 10 دن ہے. نمبر 2 رمضان کے لاسٹ 10 days جس میں شب قدر ہوتی ہے. ایک تو رمضان ہے اور اس میں شب قدر، اور پھر آخری دن میں اللہ پورے مہینے میں جتنے معاف کرتے اتنے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ رمضان کے، اور اس کے علاوہ محرم کے یہ 10 دن ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ 3 عشر ایسے ہیں کہ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس میں عبادت ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، اللہ کی طرف جھکنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو. یہ بہت ضروری ہے. ان دنوں کی عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت حرمت والے مہینے ہیں اور حرمت والے دن ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان حرمت والے مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، یعنی اچھی طرح عبادت کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو
گناہ سے بچانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مہینے میں اور دوسرے دنوں میں ان کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ مدرسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو، سب سے زیادہ احترام والے دین ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں احترام کرنا چاہیے ان دنوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نیا سال عطا فرمایا، دس از اے نیو ایئر، اور اسی محرم کی جو 10ویں تاریخ جو اب انشاءاللہ جمعہ کو ہوگی، اس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کا ترجمہ ہے 10واں دن، 10واں دن ہے۔ گویا محرم کے مہینے کے 10 دنوں کو خاص طور پر لفظ عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ 10 دن، اور اسی سے پہچانا بھی جاتا ہے عاشورہ کا دن، عاشورہ کا دن 10 دن ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن حضرت حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شہید ہوئے، اس وجہ سے اس دن کی فضیلت ہے۔ لیکن ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا واقعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے 60 ایئرز کے بعد ہوا۔ کتنے بھائی؟ 60 ایئرز کے۔ اور یہ جو فضیلت ہے 10 محرم کی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بلکہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمائل شرح خصائل النبوی میں فرماتے ہیں کہ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی 10ویں دن میں۔ وہ فرماتے خصائل نبوی میں، علامہ جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ لکھتے ہیں، اسی دن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جوڈی ماؤنٹن کے اوپر سٹاپ ہوئی ہے، اسی دن ہوئی ہے 10 محرم کو۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں 6 رجب کو سوار ہوئے۔ کب سوار ہوئے؟ یعنی فلڈ آ گیا، عذاب آ گیا، 6 رجب کو سوار ہوئے، یعنی ان کے ساتھ دوسرے 80 آدمی تھے، مرد عورت ملا کر کے، وہ سوار ہوئے۔ تو پورے 6 مہینہ 6 months وہ کشتی جو ہے پانی میں چلتی رہی، 6 مہینے تک پانی میں چلتی رہی، وہ عذاب جو تھا اللہ کا اس میں گھومتی رہی۔ اور اسی کے دوران میں وہ کہاں پہنچی؟ کعبۃ اللہ۔ 6 مہینے میں کہاں پہنچی؟ وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو نوح علیہ السلام کے عذاب آنے سے پہلے اٹھا لیا تھا، اس جگہ پر پہنچی جہاں پر کعبہ تھا، اس جگہ پر پہنچی تو وہاں اس نے 7 چکر لگائے، جسے ہم طواف کہتے ہیں۔ یہ بات ابن کثیر نے لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو لکھا ہے۔ انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے۔ اب یہ طواف کیا، 10ویں محرم کو یہ کشتی پھر جوڈی پہاڑ پر لگی، اسی میں حضرت نوح علیہ السلام پھر جمپ اپ ہوئے، یعنی اترے 80 آدمیوں کے ساتھ۔ سمجھ آئی بات؟ تو ابن کثیر فرماتے ہیں یہ جو اسٹک ہوئی اپنی جگہ پر، یعنی پانی ختم ہوا اور یہ باہر نکلے، یہ 10 محرم ہے۔ اور حضرت ابراہیم، زکریا صاحب اور فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہی ہے۔ اور امام زکریا صاحب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم میں ہوئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن میں آسمان پر لفٹ اپ کر لیے گئے تھے، اٹھا لیا آسمان کے اوپر جب لوگوں نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور جو آگ باغ بنی، قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، وہ 10 محرم کو تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی 10 محرم کو کنویں سے نکالا گیا، ایوب علیہ السلام بیماری سے ان کو شفا ملی، 10 محرم کو تھی۔ تو مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں جن روایتوں میں آیا ہے کہ بعض روایتیں ایسی ہیں جن پر سند کے اعتبار سے محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے مستند ہے،
ہسٹری کے سبات سو کیا ہے مستند ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون اور قوم فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے باہر نکلے نا. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون جی ان کے پیچھے پیچھے آئے دریائے نیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ it became like a normal like a ground and they were walking and they crossed the sea of Nile and then what happened after that? The army force of Pharaoh, they jump in the water and they all drown inside. It was 10 war. چونکہ بنی اسرائیل کے قریباً 12 خاندان تھے, 70,000 سے 60 لاکھ سے زیادہ تھے, اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون گیا تو یہ تباہ و برباد ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, شمائل کے اندر میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر میں بھی حدیث لکھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں مکہ والے مشرکین قریش جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. یہ بات مسلم شریف میں بھی ہے, صحیح ہے. They used to fast. They used to fast. کب؟ when? جی 10 محرم. They used to fast. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم migrated from مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ, تو وہاں پر دیکھا کہ مدینہ منورہ میں یہود لوگ روزہ رکھتے ہیں. یہ روایت مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم میں. They were fasting. نبی صلی اللہ علیہ وسلم asked him, why are you fasting today? Was 10 محرم. سو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور اس کی قوم سے بچا لیے گئے. Our Nabi Hazrat Musa been protected, they said, our Nabi Hazrat Musa been protected from the armies of Fir'aun. اور فرعون وغیرہ کو غرق کر دیا گیا. مولانا کرو نام سے نبی اثر ایٹو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا, اچھا اس کے شکرانے میں تم لوگ, are you fasting on that because of that the thanking of that Musa علیہ السلام will succeed? Said yes. So نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور ہم انہی کا فالو کرتے ہیں, چونکہ all نبیز all the prophets, تو ہم تو زیادہ ان کے حقدار ہیں, ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. حضرت عائشہ اس کو نقل کرتی ہے. If you can find باب صوم یوم عاشورہ, عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے کے بارے میں. تو یہ روزہ جو ہے رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے, جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت 10 محرم کا روزہ فرض تھا for this ummah. What was فرض? When Nabi sallallahu alaihi wasallam migrated after that in the second Hijri, that Ramadan became فرض. تو مسلم شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے, 9 ذی الحجہ which will be past or 9 ذی الحجہ, وہ کوئی رکھے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ will forgive the 2 years sins, 2 سال کے گناہ. اور عاشورہ کا روزہ جو رکھے گا تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان عاشورہ یصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر. صحیح بخاری. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے فرمایا, تو اس سے اندازہ کرو, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا حسین, یس ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, اس کا کوئی انکار نہیں, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو جو فضیلت ہے وہ حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے نہیں. یہ تو چلا آ رہا ہے کم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ became شہید on the 10 محرم 60 years after Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed away. جی معلوم ہوتا ہے محرم کی فضیلت تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. منہا اربعۃ حرم, کہ ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں محرم اسلام کے, اس میں 4 مہینے ادب والے ہیں. منہا اربعۃ حرم, محرم اور رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ تو اللہ نے جب سے قرآن اتارا تب سے بیان فرمایا ہے جی, اور اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے, سو ہم بھی رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن انتقال کے
ایک سال پہلے آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، حدیث مسلم شریف، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کروں گا، not one fast، میں 2 رکھوں گا، یعنی 9 and 10 or 10 11۔ سو ہمارا تو عاشورہ ہے 10 کو، تو جمعرات کل کا دن اور پرسوں کا دن، یا پھر جمعہ اور سیٹرڈے، 2 میں 2 روزے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تاریخ اور ان کی جب احادیث پڑھتے ہیں تو بہت سارے وہ کام ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، ان کی طرح نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم یہودی حضرات قمری حساب پر نہیں چلتے ہیں، یاد رکھنا، وہ قمری حساب پر نہیں چلتے ہیں۔ ہمارے زمانے کا یہود کا حساب کتاب ہے اب قمری یعنی چاند کے حساب سے نہیں ہے، تو ان کا عاشورہ کا روزہ کب ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں، تو اس حساب سے اسلامکلی ہمارا جو یہ عاشورہ کا دین ہے وہ فرائیڈے پڑتا ہے۔ تو بھی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت ملی وہ 10 محرم کو ہی، یہ ان کی فضیلت بہت بڑی ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت دی ہے 10 محرم کو، جو فضیلت والا دین ہے ان کو شہادت دی ہے 10 محرم۔ وہ تو نبی کے آل ہے، اب کبھی میں نے آل کا سناؤں گا انشاءاللہ ان کے کیا کیا فضائل ہیں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام جنازے سے مسجد میں تشریف لائے، جنازے کو دفن کرنے کے بعد قبرستان سے واپس مسجد میں تشریف لائے، تو پھر حضرت سیدنا حسین تھک گئے تھے، تو ویسے مسجد کے صحن میں مسجد نبوی سے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ وہ حافظ الحدیث، سب سے زیادہ حدیث کے اگر یاد کرنے والے کوئی صحابی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، سب سے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ سے حدیث اگر کن کو یاد، اس لیے کہ وہ بھول جاتے تھے، شروع میں حدیث یاد کرتے تھے بھول جاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا اپنا کپڑا بچھاؤ، اپنا کرتا چادر بچھاؤ، اللہ کے نبی نے دم کیا، پھر انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو میموری کھل گئی، بہت حدیث یاد کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے مدینہ منورہ میں۔ اور یہ فرمایا جیسے ہی آئے نا تو دیکھا سیدنا حسین بیٹھے ہوئے، تو چھوٹے تھے نا عمر میں، تو حضرت ابو ہریرہ سے بہت چھوٹے تھے، تو ان کے پیر کو دبانے لگے، یعنی صاف اپنے چادر نکالی اور ان کے پیر کو صاف کیا جو مٹی والا تھا، اور ان کے پیر دبانے لگے۔ تو سیدنا حسین فرماتے ہیں اے میرے چچا جان آپ میرا پیر کیوں دباتے ہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے تمہارے نانا سے حدیث سنی ہے، میں نے تمہارے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ یا فرمایا کہ یہ جنت کی پھول ہے، جنت کی پھول ہے، یا اللہ جو ان سے محبت کرے وہ کس سے کرتا ہے، محبت، اللہ جو ان سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کر، اور میں نبی بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی اور نبی بھی مجھ سے محبت کرے، اس لیے میں تمہارے پیر کو صاف کر دیتا ہوں۔ کتنے بڑے وہ رسپیکٹ کرتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تاریخ بھری پڑی ہے ان کے واقعات کی، عجیب عجیب۔ تو فرمایا ان کی ایک فضیلت ہوئی 10 محرم کو، جیسے جمعہ کا دن کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا رمضان میں ہوتا ہے، کسی کا کب ایک فضیلت ہے، بھائی ماشاءاللہ اس کا بڑی رات میں انتقال ہوا، بھائی عید کی رات میں انتقال ہوا، بھائی ان کے محرم کو انتقال ہوا، تو فضائل کے اعتبار سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ 4 چاند لگ گئے ان کو۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل آپ نے دیکھو سارے جتنے بھی مسلک ہے، یہودی ہے، کرسچنز ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں جی۔ اسلام میں دیکھو بعض قوم ایسی ہیں کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو رونا شروع کرتے ہیں، حالانکہ خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو کیوں چنا؟ اسلامکلی فرسٹ، ناٹ ربیع الاول، ناٹ رجب، not Sha'ban, Shab Barat because of Barat, not Ramzan because of Shab Qadr, not Zilhijjah because of the Arafat, because of Hajj. No. He chose Muharram. Why? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ne, he made intention to migrate, to spread the Islam in the world. He made intention in the Muharram. And Medina people, Sahaba Kiram, Ansari Sahaba, they invited him to come away to Medina Munawwara. If they Makkah people troubling you, come away here. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam فرمایا
یہ حج کے ایام میں بات ہوئی تھی. حج کی جو ہوتا ہے نا ذوالحجہ میں، کہا میں انٹینشن کرتا ہوں پھر تمہیں بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے ارادہ کر لیا ہجرت کرنے کا محرم کے مہینے میں. اب یہ محرم کا مہینہ جب ہوا اور اللہ کے نبی نے ارادہ کیا ہجرت کرنے کا، ظاہری بات ہے کہ ارادہ کس چیز کا ہے؟ مدینہ منورہ جا کر آرام کرنے کا ہے؟ نہیں، وہاں ہم اسلامک سٹی بنائیں گے اور وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. اور ایسا ہی ہوا. مدینہ منورہ سے اسلام پوری دنیا میں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، اور کہاں سے کہاں پھیل گیا. ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا. تو غیر مسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اس طرح خوشی منائے کہ اسلام کا بول بالا ہوا. اسلام کا بول بالا ہوا، اس لیے وہ کس میں ڈال دیا انہوں نے؟ رونے میں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، روتے رہو بس، کچھ پکاؤ بھی نہیں، کچھ کھاؤ بھی نہیں، آرام بھی نہ کرو، بس کہ کیا کام بھی نہ کرو، سب کچھ روتے ہی رہو. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اسلام اسٹرانگس ہوا محرم کے مہینے سے. That's why amongst all the Sahaba, they mentioned different opinions that which month we can start our Islamic calendar. And the Muharram, some said no because of Prophet Sallallahu birthday in Rabiul Awwal. So Rabiul Awwal said. Some said no, the month of Shaban because, or month of what you call Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam passed away also in Rabiul Awwal. Some said no because of Ramadan. Some said because of the کیا کہہ رہے prophethood آپ کو ملی ہے، آپ کو نبوت ملی اسی لیے اس مہینے کو. بعضوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا ہے، فتح مکہ ہوا ہے، سارے لوگ اسلام میں داخل اس دن اس مہینے کو بنا. نہیں، کسی میں یہ سب لینے کے مہینے ہیں، یہ سب لینے کے مہینے ہیں کہ اس میں ہم نے کامیابی لی ہے. We got the success in those months. We want to give our sacrifice, and sacrifice is given in the month of Muharram. اسی لیے محرم کے مہینے کو چوز کیا گیا اسلامک اعتبار سے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو اس مہینے میں تو ہمارا دین شروع ہوا، اسلام پھیلنا شروع ہوا. اللہ کے نبی نے ارادہ کر لیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا. اس لیے اس مہینے کو لوگ نحوست سمجھتے ہیں. شادی بھی نہیں کرتے، محرم میں بھی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں کرتے، شعبان میں بھی نہیں کرتے. نحوست ہے، بیڈ لک ہے. ایسی چیز نہیں ہے. ایسا عقیدہ بھی یہ منحوس عقیدہ ہے. یہ بہت اہمیت والا، برکت والا مہینہ ہے. اسی دن میں تو اللہ کے نبی نے 4 رسپیکٹ والے مہینے کہا ہے، اور اس میں روزہ بھی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اس مہینے میں 10 محرم کو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو روزہ رکھے. کوئی فرض واجب نہیں، میں کہتا ہوں کوئی سنت نہیں. اگر رکھنا چاہے تو اس کے فضیلت ہے کہ ایک آدمی 2 روزے رکھ لے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی 1 نفل روزہ رکھے، 1 نفل روزہ، تو اللہ اس کو زمین سے لے کر آسمان، کتنا اونچا آسمان، فرمایا 500 ایئرس جرنی ہے نا، تو اتنا زیادہ اس کو 1 نفل روزے کی وجہ سے جہنم سے اس کو دور کر دیں گے. اتنا دور ہو جائے گا. نفل روزے کا اتنا ثواب ہے. تو اگر 2 روزے رکھ لیے اللہ پاک اس کی کتنی مدد کرے، پھر ثواب کا ثواب بھی ہے. دوسری بات جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، شعب الایمان، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، صوم التاسع مع العاشر، اس میں فرمایا کہ 9 اور 10 کے روزے کے بارے میں وہاں لکھا ہے من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ، کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے دن میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا پکائے، وسعت کرے گھر والوں کے لیے. اب تو روزہ رکھنا ہوتا ہے، مطلب افطاری ٹائم ہے. ظاہری بات ہے کہ افطاری پر ہی ہوگا، تو اس دن میں افطاری جو ہے اچھا کھانا، بھائی بیوی بچے بیٹھ کر کوئی اچھا کھانا گھر میں پکائے کھلائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس کے گھر میں برکت دے گا. یہ روایت ہے، اللہ طول سنتی، 1 سال تک اس کے گھر کے اندر میں برکت ہوگی. تو یہ بھی ایک نفل کام ہے، کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو اسلاف نے اس پر عمل کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے اس پر عمل کیا ہے جی. اور وہ اپنے گھر میں اہتمام کے ساتھ کھانا پکاتے تھے. They were cooking nice food on that day. But اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی مخصوص ہی کھانا پکانا نہیں، کھچڑا ہی پکائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کوئی اچھا اور دن میں کچھ اور اچھا پکا لے، سمجھائی بات.
کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، نہیں، کوئی اچھا کھانا پکا دیا. تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کوشچن کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرے، کھانا پکائے، دوسری طرف اس دن میں روزہ رکھے. تو مولانا زکریا صاحب تو فرماتے ہیں کہ وسعت سے مراد کھانے پینے کا اہتمام تو دین میں ہو، بھلے روزہ ہو لیکن دین میں پکا لیا جائے، پھر شام میں اس کو کھائیں. تو گویا ڈے ٹائم آپ نے اس کو پکایا ہے، یعنی ظہر کے بعد عصر سے پہلے دین ہی ہے. اسلامکلی دین تو ختم ہوتا ہے مغرب کے اوپر، اس سے پہلے آدمی پکائے تو گویا یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی. اب رہ گیا ایک بہت ضروری بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ بات ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ he mentioned in his kitab Al-Munabbihat. He wrote a kitab. He is a commentator of Bukhari Sharif, a biggest commentator of Bukhari Sharif. So حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ Which is the best actions we can do in our life. پھر سوال کیا سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ Which is the best month in the year. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے بہتر عمل 5 وقت کی نماز ہے. 5 times salah on time. Perform 5 times salah on time, beginning time. جو بھی ٹائم شروع ہوتا ہے، اسپیشلی ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے مدرسے میں کہ وہ کام کاج کی وجہ سے نماز کو ڈیلے کر دیتی ہے. اب ٹائم ختم ہونے کا قریبا تو جلدی اپ اینڈ ڈاؤن کس دا گراؤنڈ رن ٹو ٹاؤن رن ٹو پاؤنڈ والی نماز پڑھ لیتے ہیں جلدی. حدیث میں آتا ہے یہ ٹھونگے والی نماز ہے. جیسے اللہ کے نبی اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ وہ ہے منافق جو نماز کا انتظار جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو مرغ جیسے دانا چننے کے لیے اپنا منہ بیخ مارتا ہے، اسی طرح جلدی تم نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ منافقین کی نماز ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے. ٹائم شروع ہو گیا، الحمدللہ آرام سے وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، with devotion, concentrations، ہم کیا کرنا ہے؟ we have to perform salah on time. ایک چیز اور سب سے بہتر ڈے کون سا ہے؟ فرمایا فرائیڈے. the best day if you want to see which day؟ جمعہ کا دن ہے. اس دن بھی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ آدمی ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھے فرائیڈے. وہ قریب ہوگا اللہ کے نبی کے، بہت قریب ہوگا قیامت کے دن. اور تیسرا ہے سب سے بہتر مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے. اس آدمی نے 3 دن تک یہی سوال کیا کون سا عمل اچھا ہے، کون سا دن اچھا ہے. یہ بات عبداللہ بن عباس کی کس نے لکھی؟ ابن حجر نے لکھی ہے. That he was asking this question for 3 days. چوتھے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دی. The 4th day he went to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. وہاں پہنچ کر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا which action is best, which day is best amongst week and which month. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا آپ کو؟ آپ کیا کہتے؟ تو حضرت فرمایا سنو، ان کا جواب صحیح ہے. اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے حکماء حکیم جمع ہو تو وہ بھی یہی جواب دیں گے. اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور سب سے بہتر وہ ہے جس میں آدمی اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور سب سے بہتر دن وہ ہے جس میں آدمی اپنے ایمان والے دل کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو، یعنی اس کی موت آئے. تو اس سے بڑھ کر اور کون دن ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا دن. اس لیے ہمارا جو 10 محرم کا ہے جمعہ کا دن ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا روزہ رکھو، اللہ سے توبہ کرو. تو
اور کثرت سے کیا کرو؟ درود شریف پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں منبر پر چڑھے، یہاں پر آمین، پھر دوسرے سٹیپ پر پیر رکھا آمین، پھر یہاں رکھا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے آمین کہا، کسی نے دعا تو کی نہیں، آپ نے آمین زور سے کہا. فرمایا جبرائیل علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آئے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے ایک بد دعا کی، دوسری بد دعا کی، تیسری بد دعا کی. میں نے پہلے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ہلاک ہو جائے. تو میں نے آمین کہا. پھر دوسری جگہ پر کہا کہ جو آدمی جس کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے جس کو ماں باپ میں سے ایک ملے، یعنی دو ملے یا ایک ملے، جن کی خدمت کر کے اس سے مغفرت نہ کروائے اپنی، یعنی جنت نہ کمائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. جن کے ماں باپ زندہ ہو اور خدمت نہ کرے، ہلاک ہو جائے وہ. اللہ کے نبی نے آمین کہا. اور نمبر 3، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو ہلاک ہو جائے. یہ 3 بد دعا کی ہے. اور آمین کہنے والے بھی کون؟ کہنے والے بد دعا والے سید الملائکہ، اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہے. تو یہ چیز ہے کہ ان دنوں کی ہم قدر کریں. ان دنوں کی کیا کریں؟ آج تو ہمارے دیکھو نا، ماں باپ کی کون قدر کرتا ہے؟ جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، شاؤٹ کر دیا. کبھی شرم نہیں آئی. ایک دن وہ تھا کہ میرا باپ اپنی گود میں لے کر مجھے اٹھا کے چلتا تھا. اس نے مجھے کیسے پالا 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 پالا، یہاں تک کہ آج میں طاقتور ہو گیا. تو اپنی طاقت کو ماں باپ کو دکھاتا ہے، ماں باپ کے سامنے. فرمایا بلکہ ماں باپ سے آگے نہیں چلنا چاہیے. Do not even walk before father and mother. ان سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ باتیں ہمیں اولیاء کرام نے اور صحابہ نے سکھائی ہے. ماں باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں، ماں باپ سے پہلے کھانا نہیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہے. لیکن آج کل today's youngsters, they want everything before the parents. They want enjoyment before the parents. دنیا میں یہ چیز ہے. بس اللہ ہی سمجھتے ہیں کہ بد دعا دی ہے جبرائیل علیہ السلام نے، بد دعا دی اور آمین کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو دنیا کے حالات پر سفر کر رہے ایسے، ماں بہو، بیٹا بہو اور ماں. جنگل میں ماں کو اتار دیا، جنگل میں جہاں کوئی نہیں ہے، صحیح واقعہ، اتار دیا. اور دونوں میاں بیوی، بیٹا اور بہو چلے گئے چھوڑ کر. They left mother in jungle and forest and they went away. Whole day the mother was hungry and thirsty and crying. There's nobody in jungle for the parents. No one. My sisters and my mothers, very, very important. Allah gave us the greatest ni'mat, parents, father and mother. We must appreciate. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff. Uff. There is no lower word in dictionary than uff. In Arabic, no lower word than uff. Uff meaning بس اتنا بھی نہ کرو. اللہ کہہ رہے اتنا بھی نہیں. Don't even say the word. پرسوں فون آیا، کہہ رہے میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کتے کو گھر سے نکالو، یعنی باپ کو کتا کہہ رہی ہے. How you call your father dog? How you call your mother shaitan? لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ تو وقت قیامت آ چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا disrespect of the parents is a sign of قیامت. They will welcome the parents, they will welcome the friends, and they will push the parents. نبی اسلام فرمایا کہ حدیث فرمایا جب یہ وقت آ جائے کہ دوستوں کو ویلکم کریں، فرینڈز کو ویلکم کریں اور ماں باپ کو پش کریں، سمجھو قیامت کی نشانی آ گئی ہے. ٹھیک. تو خیر اس مہینے میں زیادہ تر ہمیں جو 2-4 باتیں تھی مجھے بتانی تھی بتلا دی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے. محرم کے آج ماشاءاللہ 7واں-8واں دن چل رہا ہے. کل تو 9واں دن ہے، پھر فرائیڈے کو 10واں دن ہے. ہمیں نئے سال پر اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے.
اللہ لاسٹ ایئر اور پوری زندگی میں ہم نے جتنی تیری نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ سال ختم ہوتا ہے نا، خاص کر یہ جو وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زوال کے بعد سے لے کر، زوال ابھی ختم ہوگا، زوال کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز کی اینڈ تک کا جو وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے عبادت، نماز، توبہ، استغفار کیوں کرتے تھے؟ فرمایا اس وقت میں روزانہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں عبادت کروں، دعا کروں، استغفار، تاکہ میرا عمل اللہ کے پاس ڈائریکٹلی پہنچ جائے۔ ان وقتوں میں دعائیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما، یہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، یا حنان یا منان۔ دور دور سے ہمارے بھائی اور دور دور سے ہماری مائیں اور بہنیں آ کر مدرسے میں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ہر بدھ کو ہمارا یہ ایک لیڈیز پروگرام ہوتا ہے، درس ریاض الصالحین ہوتا ہے، اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، اس میں آنے والے کو قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان، یا حی یا قیوم۔ اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم ارحمنا بترك المعاصي عبدا ما أبقيتنا، اللهم احفظنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من خدام الدين، اللهم اجعلنا من خدام الدين، اللهم اجعلنا من خدام الدين وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا مجيب دعاء المضطر في الظلم، ويا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم